گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، سر راہ ایک انسانی کھوپڑی نظر آئی، چنانچہ اس کھوپڑی میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کھوپڑی نے بولنا شروع کیا۔ عرض کیا یا روح اللہ، ارشاد فرمائیے آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جو کچھ پوچھیں میں اس کا جواب دوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا میں کون شخص تھا، اپنا تعارف پیش کر۔ تو اس کھوپڑی نے بولنا شروع کیا، علی جا میں اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی دنیا میں زندگی عطا کی، آخر کار مجھ کو بھی موت نے آ کر پکڑ لیا، میں بے بس و لاچار تھا، موت سے ہمکنار ہو گیا، مجھے موت آ گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنی حالت پر غور کرتے چلو، کہاں اس کو 1000 سال کی عمر دی گئی، پتہ نہیں ہمیں 50 سال کی زندگی ملے، 60 کی ملے، 70 کی ملے۔ اب 1000 سال کی عمر والا کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی 120-25 سال کی عمر میں مرتا ہے تو اخبار میں اس کی خبر آتی ہے کہ فلاں 120 سال کی عمر میں مرا، تو اس کا مطلب جس نے 120-30 سال کی عمر پائی اس نے گویا کوئی انوکھا کارنامہ انجام دیا، کوئی عجیب بات ہو گئی کہ اس کی خبر تو اخبار میں آ گیا، تو پتا چلا 100-125 سال جی جانا یہ کمال ہے۔ اور یہ بھی ان لوگوں کی عمریں ہیں جن کو خالص گھی ملتا تھا، جن کو صاف ہوائیں ملتی تھی، اور صحت کو تباہ کرنے والی ترقی انہوں نے اس وقت نہیں دیکھی تھی۔ اب ترقی بہت ہو گئی لیکن اشیاء خوردنی جو ہے وہ بالکل آپ کو خالص نہیں ملتی۔ گھی آپ کو ویجیٹیبل ملتا ہے اور ویجیٹیبل گھی اتنا نقصان دہ ہے کہ جس کی حد نہیں، اصلی گھی بہت مفید ہے لیکن ویجیٹیبل گھی صحت کے لیے سراسر زہر ہے، آپ کی سمجھ میں آئی یا نہ آئی؟ اس سے تو بدر جہاں بہتر تیل ہے، جو تیل ملتے ہیں کھانے کے وہ بہتر ہوتے، جی بہت نقصان دہ، لیکن ہمیں لذت چاہیے، اور جس چیز میں لذت ہوتی ہے اس میں ہلاکت بھی اتنی ہی ہوتی، جتنی لذیذ چیز زیادہ ہوتی ہے اس میں ہلاکت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ جانور جو ہے وہ چارہ کھاتے ہیں، گائے بھینس بکری یہ چارہ کھاتی ہے، اور یہ چارہ کھانے کے بعد ہضم کر کے جب ڈالتی ہے تو وہ جو کچھ خارج کرتی ہے اس سے انسان اتنا نہیں گھبراتا، اتنی اس کو نفرت نہیں ہوتی جتنا انسان مرغن کھانے کھاتا ہے، بہترین غذائیں کھاتا ہے، لیکن جب وہ خارج کرتا ہے تو اس کو انسان دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو پتا چلا کہ بظاہر دنیا میں جو نعمت جتنی مطلب ہے کہ اعلیٰ ہے اس کا انجام اتنا ہی برا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک جگہ فضلہ وغیرہ کی صفائی ہو رہی تھی، تو آپ تیزی سے گزرنے لگے، پھر اچانک رک گئے، ساتھیوں کو تعجب ہوا، تو آپ نے ساتھیوں کو بعد میں بتایا کہ میں تیزی سے گزر رہا تھا کہ یہ فضلہ جو تھا اس نے مجھے پکار کر روک دیا، میں حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اجی آپ مجھ سے کیوں دور بھاگتے ہیں، مجھ غریب کی سرگزشت سنیں، میں بڑی محنت سے کمایا گیا، اس کے لیے بڑی جان جوکھوں کی بازی لگائی گئی، کتنوں کے حقوق تلف کیے گئے، مارا گیا، لوٹا گیا، مجھے کمانے کے بعد پھر بڑی محنت کے ساتھ خریدا گیا، پھر مجھے بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ تکلیفیں دے دے کر مجھے پکایا گیا، پکانے کے بعد میری خوشبو سے دماغ تر ہونے لگے اور مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ کھا لیا گیا، اور اس انسان نے جب مجھے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے رہا تو میرا حشر اس کی صحبت سے یہ ہوا کہ اب مجھے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر میں وہی ہوں جس کو بڑی محنت سے کمایا اور پکایا پھر کھایا گیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی صحبت نے میرا یہ حشر کیا۔ اس سے انسان کی بھی ایک طرح سے نصیحت ملتی ہے کہ انسان بہت پھولتا ہے، بڑا پھولتا ہے اور یوں اکڑ کے چلتا ہے کہ میرے ایسا کوئی فن خان نہیں، میرے ایسا 30 مار خان نہیں، حالانکہ انسان ہے کیا؟ اپنی اصل پر غور کرے تو ابتدا میں گندا قطرہ،
اور آگے چل کے انسان بھی ہوا تو اس کی انتہا سڑا ہوا مردہ، کہ جب یہ انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے تو گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، بولتے ہیں اب جلدی اٹھاؤ، نہیں جی رشتے دار آ رہے ہیں، تو برف کی سلے رکھتے ہیں اور پھر مطلب جوں تو کر کے جلدی بھگتاتے ہیں، اگر اب زیادہ دیر رکھی تو اس کی لاش میں بدبو پیدا ہو جائے گی، سرانڈ مارے گی۔ کوئی اپنے عزیز اور چہیتے لال کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی مامتا کی ماری ماں کی لاش کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے شفقت والے باپ کا لاشا اپنے گھر میں سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اے میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد یکسر بھول گئے، یعنی ہماری مثال یوں ہے کہ ہمیں کسی جگہ سفر کر کے جانا ہے، ہمارے پاس ٹکٹ تیار ہے اور ویٹنگ روم میں ہم انتظار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جنہوں نے بائی ایئر ٹریول کیا، سفر کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ امیگریشن کے بعد باہر نکلنے نہیں دیا جاتا۔ امیگریشن ہو جاتا ہے جب پیسنجر کا سامان کا بھی مطلب ہے کہ تلاشی وغیرہ لے لی جاتی ہے، امیگریشن کے بعد اس کو ایک ویٹنگ ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے، اب یہ باہر نہیں نکل سکتا، کوئی صورت نہیں کہ باہر نکلے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ اب گھنٹے بعد، پونے گھنٹے کے بعد میرا فلائٹ ہے، تو جس کا فلائٹ گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ہے وہ آیا فلائٹ کا انتظار کرے گا یا اس ویٹنگ ہال کی صفائی میں مصروف ہو جائے گا کہ صاحب اس کی کرسیاں ٹھیک کر رہا ہے، اس کی گرد جھاڑ رہا ہے، اس میں جھاڑو نکال رہا ہے، اس میں رنگ روغن کر رہا ہے۔ مسافر کبھی بھی ویٹنگ ہال کی صفائی کی پرواہ نہیں کرتا، اگر موقع ملا تو ادھر تھوک بھی دے گا، سگریٹ پیے تو ادھر پھینک بھی دے گا، اس کو کوئی اس کی بلا سے ویٹنگ روم اس کا نہیں ہے، اس نے ہزاروں روپے ٹکٹ دیے ٹریول کرنے کے لیے، تو جس حکومت کا وہ ویٹنگ ہال ہے، ایئرپورٹ ہے، وہ اس کی صفائی کرے، اس نے آدمی رکھے ہوئے، وہ اس ویٹنگ روم میں انٹرسٹ بالکل نہیں لے گا، اس کی نظر گھڑی پر لگی ہے کہ اب فلائٹ کو 40 منٹ رہ گئے، اب جی 30 منٹ رہ گئے اور اعلان ہو رہا ہے کہ چلو جی اب تمہاری مطلب فلائٹ کا وقت آ گیا، فلاں نمبر۔ یہ تجربہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ تو اگر میرے بھائیوں کوئی ویٹنگ روم کی صفائی میں لگ جائے، اس کی جھاڑ جھٹک میں لگ جائے، تو یقیناً آپ اس کو بیوقوف کہیں گے، کیسا بیوقوف ہے، احمق ہے، ایسی جگہ صفائی کر رہا ہے کہ جہاں اس کو رہنا نہیں ہے، یہاں سے چلا جائے۔ تو یہی مثال یقیناً اس بے وفا دنیا کی ہے کہ یہ مثل ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ ہے، اور اس کی صفائی اور اس کی رنگینیوں میں گم ہونے والا ایسا ہی نادان ہے جیسا ویٹنگ روم کی رنگینیوں میں کھو جانے والا نادان ہے۔ اس طرح ویٹنگ روم میں نہیں رہنا تھا، اس دنیا میں بھی رہنا نہیں، اس کی گاڑی تیار ہے۔ گاڑی کیسے تیار ہے میں آپ کو بتاؤں۔ جب بندے کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو پیدا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کی کیا کیا تقدیر ہے، کتنا زندہ رہے گا، کتنا رزق کھائے گا، یہ سب معلومات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جب بتا دیتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس جگہ جائے گا جہاں اس بندے کی عمر گزارنے کے بعد قبر بننے والی ہے، اس قبر کی مٹی اٹھا کر لائے گا اور ماں کے رحم میں اس کا پتلا بناتا ہے، اور پھر یہ بچہ آتا ہے، خوشیاں بھی منائی جاتی ہے، پھر دندن آتا ہے، کبھی ہیروئن پیتا ہے، کبھی شراب پیتا ہے، کبھی گولیاں برساتا ہے، کبھی کسی کی دکان جلاتا ہے، کبھی کسی کو چھرا گھونپ دیتا ہے، جو اس کی مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، اور پھر آخر کار یہ اسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے جہاں ابتدا میں اس کی مٹی لائی گئی تھی۔ اسی کو تو کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ عربی میں کہتے ہیں کلو شیء یرجع الی اصلہ، یعنی کہ ہر شے اپنی اصل کو پہنچتی ہے، تو بندے کی اصل وہی قبر تھی جہاں سے مٹی نکلی تھی، یہ اسی جگہ دفن ہوگا۔ تو پتا چلا کہ ہم ویٹنگ روم میں ہیں، ہماری ٹکٹ کٹ گئی ہے، پاسپورٹ تیار ہے، اور ہم اس وقت انتظار گاہ میں ہے کہ عنقریب جہاں سے مٹی آئی تھی وہاں ہمیں جانا ہوگا، ہماری فلائٹ تیار ہے، بس خروج لگنے کی دیر، خروج لگی ہم سیدھا قبر کا۔ تو میرے محترم بھائیوں جب قبر میں گئے تو وہاں کتنا عرصہ رہنا یہ بھی غور کیجئے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ دنیا یا تو انتظار گاہ سمجھ لیجئے یا اس دنیا کو آپ ایگزامینیشن ہال سمجھ لیجئے، امتحان گاہ، یہاں پرچہ حل کرنا ہے، ہمیں امتحان دینا ہے، جیسے ہی وقت پورا ہوا پرچہ ہاتھ سے چھین لیا جائے گا اور قبر میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر قبر ہوگی، ہم ہوں گے، نہ ہماری ماں کام آئے گی، نہ ہمارا باپ کام آئے گا، نہ عزیز دوست یار کام آئے گا،
ہماری قبر میں نہ بتی جلائی جائے گی، نہ پنکھا جلایا جائے گا، نہ کوئی ایئر کنڈیشنر ہوگا، نہ مخملی فرش بچھایا جائے گا۔ اے میرے محترم بھائیوں، اگر اعمال اچھے ہوئے، اللہ کی رحمت ہوئی تو جنت قبر کا باغ ہوگی، اور اگر اعمال بگڑے، اگر نمازیں ہم نے برباد کی، اگر شرابیں پی، جوا کھیلا، اگر ہم نے لوگوں کے دل دکھائے، گالیاں بکی، داڑھی مبارک جیسی پاکیزہ سنت کو نوچ مون کر پھینک دیا، ماں باپ کا دل دکھایا، اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دی، دین نہیں سکھایا، اور رب اگر ناراض ہو گیا تو یاد رکھیے قبر ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ گناہوں سے مجھ کو بچا